بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا جَازَ الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْضِبُ زَيْدٌ الذُّبَابُ۔ آج سبق یہاں سے ہوگا۔ یہ عبارت ایک اشکال کا جواب ہے، ایک اعتراض ہو رہا ہے۔ اعتراض پیچھے جو عبارت گزری تھی کہ لا ذاہب امر الا الرفع، اس عبارت میں یہ معطوف، چونکہ یہ قاعدہ بیان ہوا تھا المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، کہ معطوف علیہ کے ماقبل کے اعتبار سے جو حکم ہوگا وہی معطوف کا بھی ہوتا ہے۔ لہذا ما زید بقائم یا ما زید قائمن پر لا ذاہب عامر میں ذاہبن کا عطف کر کے قائمن یا قائمن پر عطف کر کے ذاہبن کو ذاہبن یا ذاہبن نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس میں رفع ہی ہوگی، ذاہبن عمرن پڑھا جائے گا۔ اور یہ لا ذاہبن عمرن مبتدا قسم ثانی ہو کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور اس کا عطف اس پورے جملے ما زید بقائمن پر ہوگا، عطف الجملہ علی الجملہ۔ اس کی وجہ یہ کہ قائمن پر اگر عطف کریں یا قائمن پر عطف کریں تو ان کے اندر تو ضمیر ہے، اور ذاہبن کے اندر ضمیر نہیں ہے، کیونکہ ذاہبن کے اندر جو ذاہبن کا فاعل ہے وہ عامرن آگے موجود ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کے اندر یہ شبہ فعل کے اندر ضمیر نہیں ہوتی۔ اور قائمن اور یا قائمن جو بھی کہ ان دونوں میں چونکہ اس کے بعد ان کا اس میں ظاہر موجود نہیں ہے، اس فاعل ان کے اندر ضمیر ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے اس کی۔ تو اگر ذاہبن کا عطف یہ قائمن پر کریں تو معطوف علیہ میں ضمیر ہے، معطوف ضمیر سے خالی ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے یہ عطف جائز نہیں۔ اب اس قاعدے کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، چلیں تھی ذاہبن کا عطف قائمن پر کر کے کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ذاہبن رفع کے ساتھ پڑھ کے عطف الجملہ علی الجملہ کریں گے۔ تو اگر یہ جائز نہیں ہے تو یہ بھی تو جائز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ الذی یطیر فیغضب زید الذباب، اس میں یغضب کی یہ فا عاطفہ ہے، اس نے یغضب کا عطف کیا ہے یطیر پر، لیکن یہاں بھی وہی بات ہے کہ یطیر کے اندر ضمیر موجود ہے، ہوا ضمیر جو فاعل ہے، اور یہ الذی کی طرف راجع ہے، جبکہ یغضب کے اندر تو ضمیر نہیں ہے، اس لیے کہ آگے زید اس کا اس میں ظاہر فاعل موجود ہے۔ تو جب یغضب میں زید نہیں، یہ ضمیر نہیں ہے، اس میں ظاہر فاعل موجود ہے، تو اس کا عطف یطیرو پر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ یطیرو کے اندر ضمیر ہے، معطوف علیہ میں ضمیر ہے، جبکہ معطوف ضمیر سے خالی ہے۔ تو جس طرح یہ معطوف ضمیر سے خالی تھا، اس معطوف علیہ ضمیر والے معطوف علیہ پر عطف کرنا جائز نہیں تھا، تو یغضب کا عطف بھی یطیرو پر کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے نا، حالانکہ یہ تو جائز ہے، بالاتفاق یہ مثال جائز ہے۔ الذی یطیرو، وہ چیز جو اڑتی ہے، فیغضب زید، اور زید کو غصہ آتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ الذباب، وہ مکھی ہے، یہ اڑ اڑ کر بیٹھتی ہے اور زید کو تنگ کرتی ہے، پھر زید کو غصہ آتا ہے اس پہ۔ تو اس کا جواب انما جازا الذی یطیر فیغضب زید الذباب، اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ نے اس عبارت میں دیا ہے کہ لأنہا فاء السببیت، یہ جواب ہے اس کا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ الذی یطیر فیغضب میں جو یغضب کا عطف یطیر پر کر رہے ہیں نا، اس عطف کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فا ہے فیغضب کا فا، یہ فا خالی عطف کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عطف کے لیے بھی ہے اور ساتھ ساتھ سببیت کا معنی بھی دے رہا ہے۔ سببیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فا کے ماقبل، فا کا ماقبل اس کے مابعد کے لیے سبب ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ جب یہ فا سببیہ ہے
تو ما قبل یتیرو یہ یغضب کے لیے سبب ہو جائے گا کہ مکھی کا اڑنا یہ زید کے غضب کا ذریعہ ہوتا ہے، زید کے غصے کا سبب ہوتا ہے، اور سبب مسبب کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ایک جملے کے حکم میں ہوتے ہیں۔ تو جب یتیر و یغضب کے لیے سبب ہوا اور یغضب و یتیر کے لیے مسبب ہوا تو یہ جملہ واحدہ کے حکم میں ہو گئے۔ تو جب جملہ واحدہ کے حکم میں ہے تو یتیر و معطوف علیہ کا اندر جو ضمیر ہے یہ کافی ہے الذی موصول کی طرف جانے کے لیے، اس کے لیے دوسری یغضب کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ عطف جائز۔ وَإِنَّمَا جَازَ اور جائز ہے یہ عطف الذی یتیرو وہ چیز جو اڑتی ہے، وَيَغْضِبُ زَیدٌ اور پھر زید غصہ ہو جاتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، الضباب وہ چیز مکھی ہے۔ لأنہا یہ جائز اس لیے ہے یہ جو فا ہے فا اس سببیت ہے، یہ خالی عاطفہ نہیں ہے بلکہ یہ فا سببیت کے لیے۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خلافاً للفراء الا فی نحو زید فی الدار زید والحجرۃ عمر خلافاً لسیبویہ۔ یہ عطف کا آخری مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معمول ہوں تو ان دو معمولوں پر دو اسموں کا عطف کیا جائے ایک حرف عطف کے ذریعے سے۔ تو کیا یہ عطف جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ حرف عطف ایک ہو، معطوف دو ہوں، معطوف علیہ بھی دو ہوں، اور دو مختلف عاملوں کے معمول ہوں تو اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ جیسے ان زیدن فی الدار وعمرن الحجرۃ، تو اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ دیکھیں یہ نیچے یہ مثال ہے، یہ ان زیدن فی الدار وعمرن الحجرۃ، اس میں زیدن یہ ان کا اسم ہے تو ان کا معمول ہوا، اور الدار فی جار کا مجرور ہے تو لہذا جار یہ فی کا معمول ہوا، تو یہ دو اسم ہیں، ایک اسم زیدن ایک اسم الدار ہے۔ ان دو اسموں کے اوپر جو دو مختلف عاملوں کے، ایک کا عامل انا دوسرے کا عامل فی ہے، ان دونوں کے معمول ہیں یہ، اور پھر ان دو اسموں کا عطف کیا گیا، عامران کا عطف کیا گیا زیدن پر اور الحجرت اس کا عطف کیا گیا الدارے پر، جبکہ حرف عطف صرف ایک ہے اور وہ یہ واو ہے۔ تو دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معمولوں پر ایک حرف عطف کے ذریعے سے دو اسموں کا عطف کیا گیا تو یہ عطف جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام فرار رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، وہ اس مسئلے کو ایک عامل کے دو معمولوں پر ایک حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کے عطف کرنے پر قیاس کرتے ہیں، اور وہ بالاتفاق جائز ہے۔ جیسے یہ ہے، یہ مثال دیکھیں، ضربا زید عمرن و بشر خالدن، اس میں عامل ہے ضربا، اس کا پہلا معمول ہے زیدن، دوسرا معمول ہے عمرن، ان دونوں پر عطف کیا، بشرن کا عطف کیا زیدن پر اور خالدن کا عطف کیا عمرن پر، یہ عطف جائز ہے، اور حرف عطف بیچ میں صرف ایک ہے، یہ واو۔ امام فرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت سب کے نزدیک جائز ہے کہ ایک عامل کے
दो मामूलों पर एक हर्फ अतफ के जरिए इन दो इसमों का अतफ किया गया, बिशरन का जैदन पर और खालिदन का आमरन पर। ये अतफ जब जायज़ है तो ये वाला अतफ भी जायज़ है जिसमें दो आमिलों के दो मुख्तलिफ मामूलों पर एक हर्फ अतफ से दो इसमों का अतफ किया गया, तो ये भी जायज़ होना चाहिए। ये इमाम फर्रा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। जबकि इमाम सिब्बे रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुतलकन ये अतफ सिरे से जायज़ ही नहीं है, नाजायज़ है। और मुतकद्दमीन बसरियों का भी यही मजहब है कि ये अतफ सिरे से जायज़ ही नहीं है। इसलिए कि जो जो हरफ अतफ है ना, दो इसमों को उठाकर पहले दो मामूलों पर मातूफ बनाएगा, जैसे यहाँ वाव है, तो ये एक हरफ अतफ दो इसमों का बोझ नहीं उठा सकता, हरफ ज़ईफ है। इसके साथ कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इसके ज़ौफ़ और कमजोरी को दूर करे, और वो दो चीजें। नंबर एक ये कि मामूलों का मातूफ अलैह मामूलों का आमिल एक हो, जैसे कि ये ज़राबा ज़ैदुन अमरन दोनों का आमिल एक ज़राबा है। तो जब एक होगा तो ये दोनों मामूल एक मामूल के कायम मकाम होंगे, और इस पर दो इसमों का जब अतफ करेंगे तो गोया एक इसम पर एक अतफ किया गया, लिहाजा ये जायज़ है। और अगर ये नहीं है तो फिर यूं होना चाहिए कि इसमें जार मजरूर हो, और वो जार मजरूर मुकद्दम होना चाहिए, वो भी नहीं है, लिहाजा ये मुतलकन जायज़ है नहीं है, क्योंकि इसकी कमजोरी को दूर करने वाली चीज कोई भी नहीं है। लिहाजा इमाम सीबे रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये अतफ सिरे से जायज़ ही नहीं है, क्योंकि एक हरफ अतफ दो इसमों का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। जबकि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह और मुताखिरीन बसरियों के नज़दीक हुक्म यह है कि अगर दो मुख्तलिफ आमिलों के दो मुख्तलिफ मामूलों पर अतफ किया जाए दो इसमों का, और मजरूर मातूफ अलैह में भी और मातूफ में भी मरफू या मनसूब से मौखर मुकद्दम हो, तो यह अतफ जायज़ है। इसकी मिसाल ये मतन में मौजूद है इबारत, जैसे फिद्दार ज़ैदुन वल हुजरत अमरुन। इसमें अदार मामूल है फी का, और ये जार है, फी जारा अदार मजरूर, तो जार मजरूर मुकद्दम हो गया। और जैदुन ये मुब्तदा मुअख्खर है, जैदुन मुब्तदा होने की वजह से इसका आमिल मान भी है, तो दार का आमिल फी और जैदुन मुब्तदा का आमिल इब्तिदा आमिल मानवी, दो मामूल हो गए, एक मामूल दार एक मामूल जैद। इनके दो आमिल हैं, दार का आमिल फी है और जैद उनका आमिल है इब्तिदा है, लेकिन मजरूर मुकद्दम है अद्दार, मामूल मजरूर मामूल मरफू से मुकद्दम है। फिर इन दो पर एक हरफ अतफ वाव के जरिए अतफ किया, अल हुजरत का अतफ हो गया अद्दारे पर, और आमरोन का अतफ हो गया जैदुन पर। मातूफ में भी चूंकि मजरूर मुकद्दम है अल हुजरा, लिहाजा एक हरफ अतफ में जो कमजोरी थी वो ज़र्फ की तकदीम की वजह से कमजोरी खत्म होगी, क्योंकि ज़र्फ का सीना बहुत बड़ा होता है, वो बहुत सारी कमजोरियों को दूर कर देता है, लिहाजा ये जायज़। इसके अलावा बाकी जायज़ नहीं। वायदा वतिफ़ा अला आमिलैन मुख्तलिफ़ैन, और जब अतफ किया जाए दो मुख्तलिफ आमिलों के मामूलों पर लम यजुज़, तो ये जायज़ नहीं है। खिलाफन लिल फर्रा, बरखिलाफ इमाम फर्रा के, उनके नज़दीक जायज़ है। इल्ला फी, ये इस्तिस्ना है मुख्तलिफ लम यजुज़ से, स्वाय उस सूरत के कि जिसमें फिद्दार जैदुन और वल हजरत अमरुन की सूरत पाई जाती हो। खिलाफन लिस्सिबे, बरखिलाफ इमाम सिब्बे के, कि इमाम सिब्बे के नज़दीक ये भी जायज़ नहीं ये भी जायज़ नहीं है, जिसको इमाम फरा जायज़ करार देता है, कोई भी जायज़ नहीं है। ये अतफ की बेस मुकम्मल होगी।